أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاشر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المهدي الإمام المنتظر هؤلاء إطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُنْحَرِفِينَ الْوِلَايَةِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَقُّ هُمْ بِدَرَكِ الْجَحِيمِ. أَمَّا بَعْدُ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد. محرم الحرام سن 1443 ہجری کے سلسلے میں منعقدہ مجلس عزا امام بارگاہ اشرف میں آپ کے ذوق و سماعت اور شوق ذاتی نظر کر رہا ہوں. لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک و قدامت متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عزا اور توفیق ولا سے سرفراز کیا ہے، اور اس توفیق کو ہمارے اعمال کی قبولیت کا سبب قرار دیا ہے، اور اعمال کی قبولیت سے ہی نجات کو مشروط کیا ہے. لہذا اگر کسی عمل میں ولا اور عزا شامل نہ ہو، ان کی محبت اور ان کا غم شامل حال نہ ہو، تو اللہ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے. اللہ پسند ہی اس عمل کو کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی تمام تر عبادتوں کو مرکز بنایا محمد والی محمد کی محبت پر. مرکز بنایا تمام عبادتوں کا علی محمد کی محبت کو، مودت کو، یہاں تک کہ جو اسلام کی سب سے عظیم عبادت ہے، جسے اسلام میں سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے، جسے ہم حج کہتے ہیں، تو حج کے لیے بھی معصوم کا فرمان ہے، علماء کرام کی روایات محفوظ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں
تو ان پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر مظلوم کربلا برپا کریں. زیادہ سے زیادہ جو حج کر چکے ہیں وہ تائید کریں گے کہ حج کے میدان میں، میدان عرفات میں علماء تاکید کرتے ہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، ذکر امام حسین کریں، مسائل پڑھیں، نوحہ کریں، ماتم کریں. زیادہ سے زیادہ مصائب امام حسین پر گریہ کیا جائے، اس لیے کیونکہ اللہ ایک نظر میدان عرفات جو ہے وہ بخشش کا میدان ہے، جہاں پر حاجیوں کی بخشش ہوتی ہے. تو اللہ پہلی نظر میدان عرفات میں ڈالتا ہے اور وہاں سے دوسری نظر جاتی ہے روضہ حسین پر، جو اپنے وجود سے میدان عرفات میں ہوتا ہے اور اس کی روح کا تعلق کربلا سے جڑا ہوتا ہے. اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کربلا میں نہیں ہوتا اللہ اس کے حج کو اسے واپس پلٹا دیتا ہے. میں نے بہت سادہ لفظوں میں یہ بات عرض کی ہے، روایت کے الفاظ اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں. تو بات یہ ہے کہ تمام تر عبادتوں کا جو مرکز ہے وہ محبت محمد و آل محمد ہے، عزا ہے اور ولا ہے. اگر یہ شامل حال نہ ہو تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہاں تک کی گفتگو آپ کے میں نے سپرد کر دی. تو تمام تر عبادتوں کا مرکز اللہ نے بنایا ان کی محبت کو، اور ان کی محبت کو دین کی اجرت قرار دیا. ان کی محبت کیا ہے؟ ان کی محبت یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہوا جائے، ان کے غم میں مغموم ہوا جائے. 1400 سال سے ہم عزائے سید الشہداء کا یہ انعقاد کر کے بتا رہے ہیں کہ جب ان کے ہاں خوشی آتی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور جب ان کے ہاں غم آتا ہے تو ہم غم مناتے ہیں. اور غم کو ویسے ہی منانا چاہیے جیسے غم منانے کا طریقہ ہے. جیسے سرکار نے غم منایا، جیسے معصومین نے غم منایا، جیسے اللہ نے غم منایا، جیسے انبیاء نے غم منایا. یہ حسین وہ ہے کہ جس کا غم منانے کے لیے تمام تر انبیاء کربلا معلیٰ سے گزارے گئے، اور تمام انبیاء کو اللہ نے کربلا سے گزار کے ان کے خون کو کربلا کی خاک میں شامل کیا کہ تم سب بھی حسین کی قربانی کا حصہ بنو، اور تم سب بھی اس درد اور اس تکلیف اور اس مقام سے گزرو کہ جہاں حسین علیہ السلام ذبح عظیم کا نذرانہ پیش کریں گے. اب یہ کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر بات ہے اس سے تو سوال، یہ والا سوال اللہ سے کرنا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، بہت ہی عجیب بات ہے. کیسے آپ اللہ سے سوال تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ غالباً سورہ فرقان میں کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت میں لوگوں کو سب کو بلائیں گے، انہیں جمع کریں گے، اور انہیں جمع کر کے بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ویسا کیا. اور کون ہے جو اللہ سے ہم سے سوال کرے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ سے سوال کرنا تو کسی کو نہیں بنتا، کیونکہ کر ہی نہیں سکتا اللہ سے سوال. تو اللہ سے سوال کوئی کر نہیں سکتا کہ پروردگار تو نے ایسا کیوں کیا. لہٰذا اللہ نے کائنات پر، تمام مخلوقات پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں. اور ان کی محبت کیا ہے؟ ان کی محبت کے لیے ظاہر بات ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب ہم اسے جانتے ہیں، جب ہم اسے پہچانتے ہیں، جب ان سے واقف ہوتے ہیں. تو اب واقفیت کے لیے کیا ہے؟ واقفیت کے لیے کہ ہم انہیں پڑھیں، انہیں جانیں، ان کا ذکر کریں. تو یہ مجلسیں جو ہے آل محمد کے ذکر سے سجی ہوتی ہیں. ان کا ذکر جب ان مجلسوں میں ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن ہستیوں کو ہم مان رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنا سید و سردار مانا ہے، جن کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے، وہ ہستیاں ہیں کون؟ آخر دیکھیے کوئی عام ہستیاں تو نہیں ہے نا، یہ کوئی عام انسانوں کی لڑائی تو نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین بھی ایک عام انسان کی حیثیت رکھتے ہیں اور مد مقابل بھی ایک عام انسان ہے تو یہ صریحاً غلط بات ہے. کیونکہ دیکھیے وہ روایات تمام تر موجود ہیں کہ محفوظ ہے اور مستند ہے.
کہ اللہ نے اپنے نور کو آل محمد کے نور کو ایک قرار دیا. جو اللہ کا نور ہے وہی آل محمد کا نور ہے. ہماری ہدایت کے لیے جب چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ فرزند رسول آپ پر کائنات میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے، کیا فرما رہے؟ ہم تمہاری ہدایت کے لیے اپنی اصل کو چھوڑ کر تمہارے جیسے بن کر آئے ہیں. تمہاری ہدایت کے لیے، اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ، تم برائی کے دلدل سے باہر نکل آؤ. اس لیے ہم نے تمہاری جنس، تمہاری شکل، تمہاری حیت، تمہارے جسموں کو اختیار کیا. اور یہ اختیار کیا ہم نے، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تم ہمیں پہچان نہیں سکتے تھے. تم ہمیں پہچان نہیں سکتے تھے، تم ہمارے قریب نہیں آ سکتے تھے، تم ہم سے تعلق استوار نہیں کر سکتے تھے. ہم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم ہمارے قریب آ جاؤ. جب ہمارے قریب آؤ گے تو ہمیں جانو گے، جب ہمیں جانو گے، ہمیں پہچانو گے تو ہمارا اتباع کرو گے، ہمارا اتباع کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو تم ہدایت یافتہ ہو کے فلاح پا جاؤ گے. تو یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ ہماری ہدایت کے لیے کیا، ہمیں نجات دلانے کے لیے کیا. اور کیا کیا؟ اپنی اصل کو چھوڑا ہے، ہمارے جیسے بن کر آئے. اگر ایسا نہ کرتے تو ہم انہیں پہچان نہ سکتے تھے. ہم کیا پہچان نہیں سکتے تھے؟ جس نے ہزاروں سال روبرو نور کی حیثیت میں دیکھا ہے، پردے آنکھوں سے ہٹ جائیں تو وہ جبریل بھی نہیں پہچان سکتا. جبریل بھی جب اللہ نے پردے ہٹائے، قرآن میں واقعہ موجود ہے نا کہ جب ہم نے پردے ہٹائے اور ہم نے فرشتوں سے سوال کیا کہ ان کے نام بتاؤ، تو جبریل کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے پروردگار ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. جبکہ کون ہے؟ کوئی غیر نہیں ہے، یہ وہی ہیں جن کی 35,000 سال جبریل عبادت کرتا رہا ہے. 35,000 سال، زیادہ سے زیادہ روایتیں 3,000 سال یا زیادہ سے زیادہ 35,000 سال. تا خلقت کے بعد میں دیکھتا تھا کہ آسمان پہ کچھ انوار مقدسہ ہے، بلندی کے اوپر کچھ. میں سمجھتا تھا یہی میرے خالق ہے. کون ہے؟ خالق ہے، یہی میرے خالق ہے. تو میں ان کی حمد و ثنا، ان کی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا تھا. تو 35,000 سال کے بعد اللہ نے میرے اور ان کے درمیان فاصلے کو کم کیا، اور جب قریب ہوا میں تو میں نے سنا یہ کچھ ذکر کر رہے ہیں. جب میں نے وہ ذکر سنا تو مجھے پتہ چلا اچھا یہ کسی اور کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ اور ذکر کر رہے ہیں، میں ان کی حمد کر رہا ہوں، یہ کچھ اور ذکر کر رہے ہیں. میں نے اس ذکر کو سنا، میں نے بغور اس ذکر کو سنا اور پھر میں نے اسی کو دہرانا شروع کر دیا. وہ ذکر کیا تھا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو جن سے یہ تسبیح جبریل نے سیکھی تھی، جب ان کے انوار ہائے مقدسہ سے اللہ نے پردے کو ہٹایا اور سید الملائکہ اور تمام ملائکہ سے سوال کیا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، یہ کون ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل نے ہی تو تعلیم کیے تھے. اللہ کا پیغام کون لے کر آتا ہے انبیاء کے پاس؟ جبریل لے کر آتے ہیں نا، جبریل لے کر آتے ہیں. سارے پیغام جبریل لے کر آ رہے ہیں، نور کو جبریل سلب میں رکھوا رہے ہیں، تمام کام جبریل کر رہے ہیں. اللہ کا پیغام، ہر پیغام نبیوں کے پاس لے کر جبریل آ رہے ہیں. اچھا جبریل لے کر آ رہے ہیں تو جبریل نے ہی تو بتایا ہے کہ جو انوار اللہ دکھائے گا ان کے نام کیا ہیں. یہ محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ نور صدیقہ کونین سلام اللہ علیہا ہے، یہ نور حسن ہے، یہ نور حسین ہے. تو جب جبریل نے تعلیم کیے تھے ان کے نام تو جبریل سے ہی تو سوال کیا تھا آدم نے کہ آدم یہ آخری، جبریل یہ جو آخری نام تم لیتے ہو، اس نام کے سنتے ہی میرے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے. جب تعلیم کیے جبریل نے تو کیا جبریل کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے؟ جبریل کو پتہ تھا نا
کہ جن کے نام تعلیم کیے جا رہے ہیں یہ وہی انوار مقدسہ ہیں. تو جب اللہ نے کہا، جب اللہ نے سوال کیا اور پردے ہٹا کر سوال کیا، تو جب جبریل نہ پہچان سکا تو ہم بشر کیسے پہچانتے؟ ہم بشر، اور بشر تو بشر ہے، بشر سے تو غلطی ہونا بنتی ہے. کیونکہ ایک غلطی، پہلی غلطی کائنات میں کی حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا. اب جب وہ ترک اولا ہو گیا تو کسی کہنے والے شاعر نے کہہ دیا کہ آدم سے چل رہا ہے گناہوں کا سلسلہ، اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے. تو اب وہ نقش قدم پر اولاد تو چل رہی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے. اچھا، اس گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کھلم کھلا گناہوں کی دلدل میں چلا جائے. اس سلسلے پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. جو غلطی سے گناہ ہو جائے اس کی معافی ہے، اور جو گناہ عادتاً کیا جائے اللہ کہتا ہے بیٹا عادت نہیں بنانا چاہیے. عادت بنانا بری بات ہے. غلطی سے کبھی کوئی بھولے سے کوئی بری بات ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اور کبھی اٹھا کے آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیے گا تو اس میں دعائیں ہیں، اور مولا کتنے پیار سے تعلیم کر رہے ہیں، کتنا قرب دلا رہے ہیں ہمیں. یہ ساری باتیں جو بتا رہا ہوں یہ کچھ سمجھانے کے لیے، کسی منزل تک لانے کے لیے یہ سب باتیں سمجھا رہا ہوں. کیونکہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو اصل جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. حقیقت تک لے کر آنا ہے تو نہیں پہچان سکے. اب بشر نے غلطی کی. بشر نے غلطی کیا کی؟ بشر نے غلطی یہ کی کہ وہ لفظوں کا محتاج تھا. حضرت موجز جونپوری کا کلام ہے شاید، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں. اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں. شافعِ محشر علی ہے دل میں گھبرانا نہیں. شافعِ محشر علی ہے دل میں گھبرانا نہیں. حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائے. حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائے. ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں. تو ان کے کمال کی منزل یہ ہے کہ نہ پہچاننے پہ آئیں تو ان کو فرشتے بھی نہیں پہچانتے. تو بشر کیسے پہچانتا؟ تو امام نے کہا کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے اپنی اصل کو چھوڑ کر تمہارے جیسے بن کے تمہارے درمیان آئے، ورنہ یہ ہمارے جیسے ہے نہیں. یہی تو 1400 سال سے جھگڑا ہو رہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اچھی سی صلوات سب مل کر سنا دیجیے. جو آل محمد کو یا سرکار کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. انہیں اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے. ان کو عام بشری تقاضوں کے تحت نہ میزان میں رکھیے، اس لیے کیونکہ یہ ہستیاں اور ہیں، بشر اور ہیں. ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے مدارج اور ہے، انسان کی حیثیت اور ہے. تو لہٰذا جو فرق ہے اسے برقرار رکھا جائے. تو کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. کربلا دو نمائندوں کا اختلاف ہے. ایک اللہ کا نمائندہ ہے، ایک شیطان کا نمائندہ ہے. ایک اللہ کا ولی ہے، ایک شیطان کا ولی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک اللہ کا ولی. اب آپ کہیں گے آپ تو شیطان کا بھی ولی بنائے دے رہے ہیں. یہ قرآن اٹھا کے پڑھ لیجیے. اللہ کے بھی ولی ہیں اور طاغوت کے بھی ولی ہیں. اولیاء الطاغوت قرآن میں کہہ رہا ہے نا اللہ. آیت الکرسی پڑھتے ہیں. تھوڑا سا ساتھ دیتے جائیے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. وہ حضرت میر رضی میر اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ ملی نداد کے ساغر تو یوں لگا جیسے میں اپنے شعر کسی کربلا میں پڑھایا. تو اگر تھوڑی سی ہو ہاں کرتے رہیں گے تو حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، پتہ چلتا رہے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. تو آیت الکرسی سب نے پڑھی ہوئی ہے. تو آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہیں کچھ جو اندھیروں سے روشنی میں لے کر آتے ہیں، اور کچھ اولیاء طاغوت ہیں جو
روشنی سے اٹھا کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اچھا وہ لے جانے والے تو ہے روشنی سے اٹھا کر اندھیروں میں، جانے والوں پر حیرت ہے کہ وہ روشنی چھوڑ کے اندھیروں میں چلے کیسے جاتے ہیں۔ اب یہ راز ہے، یہ راز ہے، یہ اللہ نے دیکھیے کتنے پیار سے اللہ نے قرآن میں کہا، واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے اس میں صاحبان ہدایت اور صاحبان معرفت کے لیے کھلی کھلی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ نے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں کی، اللہ نے کھلا کھلا بیان کیا ہے۔ کچھ ہے اولیاء اللہ جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور کچھ اولیاء طاغوت ہیں۔ ان اولیاء طاغوت کا کام کیا ہے؟ ان شیطان کے ولیوں کا کام کیا ہے؟ ان شیطان کے ولیوں کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اب اندھیرا کیا ہے؟ کربلا سب سے بڑی مثال ہے۔ کربلا آیت الکرسی کے اس حصے کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ کربلا معلیٰ ہے۔ اچھا پیچھے مثال مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، کوفے میں بھی ہے، ساری مثالیں موجود ہیں، شام میں بھی ہے، ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن رہتی دنیا تک اس کی سب سے بڑی مثال کربلا ہے۔ حسین اللہ کا ولی ہے، ایسا ہی کسی کو اختلاف تو نہیں ہے، حسین اللہ کے ولی ہیں، حسین اللہ کے ولی ہیں۔ اور یزید کس کا ولی ہے؟ شیطان کا ولی ہے، واضح بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ایک شیطان کا ولی ہے، ایک اللہ کا ولی ہے۔ اب جو شیطان کے ولی کی طرف جا رہا ہے وہ روشنی سے نکل کے اندھیرے میں جا رہا ہے۔ بڑی واضح سی بات، بڑی آسان سی بات سمجھا رہا ہوں، کوئی راکٹ سائنس نہیں سنا رہا، کوئی دقیق گفتگو فلسفے اور منطق اور علم کلام کی نہیں کر رہا، بہت سادہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا مزاج یہی کہ میں سادہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اسے سادہ اور آسان لفظوں میں نازل کیا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں مشکل باتیں نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ ہمارا کام بھی ہے کہ ہم سادی باتیں کریں، اس لیے کیونکہ آسان باتیں جلدی ہضم ہو جاتی ہیں، اور کبھی بعض اوقات آسان باتیں بھی اتنی مشکل ہو جاتی ہیں کہ ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ یا رسول اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کے گھر اسی طرح آباد رہیں جیسے آپ کے رضا خانے کو آباد رکھا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اعزاز کرام قدر، حسین ہے اللہ کا ولی، یزید ہے شیطان کا ولی۔ یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب جو حسین کی طرف، جو شیطان کی یزید کی طرف جائے وہ روشنی سے نکل کر اندھیرے میں جا رہا ہے، اور جو حسین کی طرف آئے وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ رہا ہے۔ لائیو ایگزامپل، واضح کھلی ہوئی دلیل اللہ دکھا رہا ہے، پریکٹیکل کر کے اللہ دکھا رہا ہے۔ کیونکہ آج کل کی جنریشن کا بڑا عام سا سوال ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے ایسا، تو یہ چیزیں اللہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے۔ حسین کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے، اور صرف اللہ کے ولی نہیں ہے، میں ابھی حقیقت نورانیہ کا ایک حصہ، ایک جھلک دکھاتا ہوا یہاں تک آیا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہی ہے کہ ہم اپنی اصل کو چھوڑ کر تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے جیسے بن کر آئے، تمہارے جیسے بن کر آئے، ورنہ ہماری حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت میں آئیں تو تم بھی ہمیں پہچان نہ سکو گے، تم بھی ہمیں پہچان نہ سکو گے۔ تو اب یہ جو حسین ہے یہ تنہا حسین نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ کربلا میں یہ حسین جو ہے یہ بشر نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو کربلا میں کھڑا ہوا ہے۔ میں بڑے واضح لفظوں میں اس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حسین کربلا معلیٰ میں یہ جو حسین کھڑے ہیں یہ تنہا حسین نہیں کھڑے، یہ اللہ کا نور ہے جو کربلا میں اترا ہوا ہے، یہ نور خدا ہے جو کربلا میں حسین کی صورت میں کھڑا ہو کر مخاطب ہو کے کلام کر رہا ہے۔
یہ اولیاء اللہ کی وہ منزل ہے، ولی اللہ کی وہ منزل ہے جو اولیاء کو اپنے کمال پر لے آتی ہے۔ ولیوں کا سردار بے شک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک اکٹھی صلوات اور سنا دیجیے۔ حسین اللہ کا وہ ولی ہے کہ جس نے تمام تر ولایت کے نظام کو محفوظ کیا ہے۔ کربلا آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ کے لیے نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ علی ولی اللہ کے دفاع کے لیے ہے۔ لا الہ بھی وہاں موجود ہے، محمد رسول اللہ بھی وہاں موجود ہے، لیکن جس چیز پر اختلاف ہے وہ علی ولی اللہ ہے، وہ ولایت ہے جس پر کربلا میں اختلاف ہو رہا ہے مد مقابل سے۔ حسین کربلا میں ولایت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اب حسین جو کربلا میں آئے ہیں یہ اللہ کے ولی بھی ہیں، اللہ کا نور بھی ہے، اور اپنے پورے اختیار کے ساتھ کربلا آئے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ حسین کربلا میں مجبور تھے، بے کس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، نہیں، حسین مجبور نہیں تھے۔ کربلا حسین کے کمال اختیار کی منزل کا نام ہے، جہاں پر حسین اپنے اختیار کو کمال پہ لا کر دکھا رہے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا بھی ایک جھلک دکھاتا ہوا بڑھوں گا آگے، لیکن اشارہ کرتا ہوا بڑھوں گا، لیکن کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو موضوع ہی رکھیں گے معجزات کربلا، کہ کربلا کے ان 8 دنوں میں حسین ابن علی نے کتنے معجزات دکھائے ہیں۔ کمال اختیار کی منزل ہے حسین کی، کربلا حسین کے کمال اختیار کی منزل ہے۔ حسین اپنا اختیار دکھا رہے ہیں۔ 2 محرم کو کربلا اپنی مرضی سے رکے ہیں، زبردستی نہیں رکے، زمین کا سودا کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، چاہ کر کیا ہے، خود نے گرفتار نہیں کیا ہے۔ توجہات کا طالب ہو، توجہات کا طالب ہو، حر نے حسین کو گرفتار نہیں کیا ہے، حسین نے کربلا میں حر کو گرفتار کیا ہے، اپنی محبت میں گرفتار کیا ہے، حق کے راستے پر گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کر کے بتایا ہے ہم ایسے اولیاء اللہ جو ہے وہ ہم ایسے نار سے نکال کے نور میں لے آتے ہیں۔ حسین دکھا رہے ہیں، پریکٹیکلی حسین کر کے دکھا رہے ہیں، ہم ایسے گرفتار کرتے ہیں جسے ہمیں لانا ہوتا ہے، ہم ایسے گرفتار کرتے ہیں اور اسے لے کر نار سے نور کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور وہ مثالیں بھی موجود ہیں جو نور سے نکل کر نار میں گئے ہیں، کربلا ہی میں وہ مثالیں موجود ہیں، بیان نہیں کی جاتی ہیں، مقاتل میں لکھی ہوئی، لیکن وہ مثالیں بھی موجود ہیں جو نور سے نکل کے نار میں جا رہے ہیں۔ جو بھی اب حسین کیا ہے؟ نور خدا ہے، مد مقابل کون ہے؟ بشر ہے۔ اب یہاں مجھے سمجھانا مشکل تو نہیں ہوگا نا، حسین کون ہے؟ نور خدا ہے، نور الہی کا تسلسل ہے۔ زیارت پڑھتے ہیں تو نور خدا سے آگے کی ایک منزل پر آ کر کہتے ہیں ہم السلام علیکہ یا سار اللہ وابن السار، اے خون خدا اور اے ابن خون خدا۔ میں تو صرف نور پر رکا ہوا ہوں، لہذا میں بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ نور خدا، حسین نور خدا ہے، مد مقابل بشر ہے۔ مد مقابل کون ہے؟ بشر ہے۔ تو اب کلیہ کیا بنے گا؟ جب بھی نور خدا ولی ہو اور مد مقابل بشر ہو، جملہ محفوظ کر لیجئے گا، بہت قیمتی جملہ نتیجے کے طور پہ آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ ولی نور خدا ہو، کیونکہ نور خدا ہی ولی اللہ ہو سکتا ہے، بشر ولی اللہ نہیں ہوا کرتا۔ ولی اللہ ہونے کے لیے نور خدا ہونا ضروری ہے، اگر نور خدا نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نور خدا کے سوا کوئی بھی ولی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی بشر ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ فیصلہ آپ کر لیجئے وہ کس کا ولی ہوگا۔ کیا اب بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے نمائندے کے مقابلے میں نمائندہ کس کا آئے گا؟ شیطان کا نمائندہ آئے گا۔ حسین اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، شیطان کا ولی یزید ہے۔ اب
سفر کرتے ہوئے 1400 سال تک آ جائیے، ولی خدا کے مقابلے پر جو بھی آ کر کھڑا ہو جائے، ولی خدا کے مقابلے پر جو بھی آ کر کھڑا ہو جائے وہ شیطان کا، ابلیس کا نمائندہ ہے، اسی سے تو بچنا ہے۔ اگر اس سے نہ بچے تو پھر ہم اسی راستے پر جائیں گے جو یزید کے راستے پر کربلا سے شام کی طرف جا رہا ہے، تخت شام کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اس دور میں معصوم نے فرمایا مشکل ترین دور ہوگا۔ سرکار ختمی مرتبہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں مشکل ترین دور ہوگا۔ سرکار مشکل ترین دور کیوں ہوگا؟ کہ ان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب صبح گھروں سے نکلیں گے تو صاحب ایمان ہوں گے، اور جب لوٹ کر آئیں گے تو ایمان سے عاری ہو چکے ہوں گے، یعنی ایمان ان میں سے ختم ہو چکا ہوگا، مائنس، ختم، کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان بیچ کر آ گئے، سودا کر کے آ گئے ایمان کا۔ اس دور میں اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا۔ سوال کیا میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ایمان کیا ہے؟ نور الثقلین کا حوالہ دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ مولا ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نام ہے، یعنی اس ولایت سے دستبردار نہیں ہونا۔ علی ابن ابی طالب، اولاد علی ابن ابی طالب کی محبت سے دستبردار نہیں ہونا۔ چھٹے امام اور پانچویں امام اور آٹھویں امام اور 11ویں امام، 4 اماموں سے حدیث مختلف ناموں کے ساتھ۔ جب 5ویں امام سے نقل ہوئی تو اس کا نام آیا حدیث تینت، تفصیلی حدیث ہے، علل الشرائع کی آخری حدیث ہے، آخری حدیث ہے علل الشرائع کی۔ کتاب علل الشرائع لکھنے والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جب ابو اسحاق لیثی نے امام سے سوال کیا تو امام نے اس سے سوال کیا تم ہمارے چاہنے والوں کو کیسا پاتے ہو؟ میں حدیث کا صرف یہ ٹکڑا آپ کو نظر کر رہا ہوں، کیونکہ یہی ٹکڑا مقصد محرم ہے۔ یہ ٹکڑا عرض کر رہا ہوں نا آپ کی خدمت میں، یہی ٹکڑا مقصد محرم ہے۔ محرم میں اسی پر کام کرنا۔ ابو اسحاق لیثی نے جب اپنے سارے سوال رکھے مولا کے سامنے تو مولا نے اسے سوال کیا کہ ابو اسحاق تم ہمارے چاہنے والوں کو کیسا پاتے ہو؟ کہ فرزند رسول آپ کے چاہنے والوں کو ایسا پاتا ہوں کہ مشرق و مغرب کے درمیان تمام جتنی دولت ہے، جتنی دولت ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات خزانے دفینے سب دے دیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ آپ کی محبت چھوڑ کے آپ کے غیروں سے محبت کرنے لگے، آپ کے غیروں کے فضائل پڑھنے لگے، تو آپ کا چاہنے والا کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وجوہات کا تعلق بہت نازک مرحلے پر ہے، یہ بات اس کو سمجھنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ یہی مقصد حسین ہے، یہی مقصد کربلا ہے، یہی مقصد ایام رضا ہے۔ آپ کا چاہنے والا کسی بھی قیمت پر، یہاں تک کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، ناک کی ہڈی پر تلوار مار کے اسے قتل کر دیا جائے، اتنا ظلم، مگر پھر بھی وہ آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا، آپ کے دشمنوں سے محبت کرنے پر تیار نہیں ہوگا، کسی بھی قیمت پر آپ کے دشمنوں کی تعریف نہیں کرے گا، آپ کی نہ برائی کرے گا نہ آپ کے دشمنوں کی تعریف کرے گا۔ تو اب جہاں بھی آل محمد کے دشمنوں کی تعریف نظر آئے، مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد حسین سے دور کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس جملے کو محفوظ کر لیجیے گا۔ ہماری عبادتوں کا حصہ ہے، واجب حصہ، واجب عینی ہے یہ عبادت، کہ ہمیں آل محمد سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے،
ان سے عقیدت رکھنی ہے، ان سے مودت کرنی ہے اور ان کے دشمنوں سے برات کرنی ہے۔ ان کے دشمنوں سے برات کرنی ہے۔ اچھا ایک جملہ یہاں پر روک کر کہوں گا، برات کا مطلب، تبرہ کرنے کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ گالی دی جائے۔ میرے اور آپ کے ساتویں امام یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں کہ جو گالی دے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، تو گالی نہیں۔ پھر لیکن ساتھ میں یہ فرمان بھی موجود ہے، گالی سے اجتناب ہے، لیکن ساتھ میں تاکید اس بات کی بھی ہے کہ جتنے برے الفاظ سے یاد کر سکتے ہو ہمارے دشمنوں کو یاد کر لو۔ اب وہ برے الفاظ کیا ہیں، اب اس کی ایک الگ بحث ہے، ان برے الفاظوں کی بھی ایک بحث ہے، ان برے القابات کی۔ اللہ نے بھی برے الفاظ قرآن میں استعمال کیے ہیں، اللہ نے بھی کوسا ہے، حمالۃ الحطب کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے سب الفاظ کو استعمال کیا ہے نا۔ تو اب وہ مثالیں ہمارے پاس قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے اور روایت میں بھی موجود ہے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، اور حد کا تعین کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک کام میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کریں اور ان کے دشمنوں سے برات کریں، ان کے دشمنوں سے محبت نہ کریں، ان کی تعریفیں نہ کریں، ان کی تعریفیں نہ کریں۔ اس ممبر سے جو ممبر ہے محمد اور آل محمد کا ممبر، جو ممبر ہے رسول اللہ کا ممبر، جو ممبر ہے امیر المومنین کا ممبر، جو ممبر ہے حسین کا ممبر، اس ممبر سے آل محمد کے دشمنوں کی تعریف نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ ممبر حسین سے، مجلس حسین سے آل محمد کے دشمنوں کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف کی جائے جو مادر حسین کو اذیت دے رہا۔ سمجھ رہے ہیں بات، میری بات پہنچ رہی نا؟ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ چوتھے امام، ایک واقعہ دربار شام میں ہوا، اس واقعے کو لے کر ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، فرزند رسول صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر۔ آپ کے جد علی ابن الحسین نے ممبر رسول کی توہین کی۔ کیا کیا؟ ممبر رسول کی توہین کی، نقل کفر کفر نباشد۔ یعنی یہ اگر آج مجھ سے اور آپ سے سوال ہو رہا ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی مزاج ایسے ہی تھا، اور جہاں سے سوال آئے سمجھ جائیے مزاج وہی ہے۔ کتنی آسان سادہ لفظوں میں آپ کو ساری دقیق باتیں سمجھا کے جا رہا ہوں، جتنی مشکل باتیں ہیں میں سب سمجھا رہا ہوں اور آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی واضح دلیلوں کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، یعنی غیر مستند کوئی بات نہیں کر رہا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ آپ کہاں سے پڑھ لے کر آ گئے، کہاں سے پڑھ دیا آپ نے۔ عام باتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے، معصوم سے آ کے سوال کر لیے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو مولا سے سوال کر لیتے تھے۔ آپ کے جد نے ممبر رسول کی توہین کی۔ کیا کیا؟ بے ادبی کی ممبر رسول کا۔ کیا بے ادبی کی؟ کہ آپ کے جد نے کہا، علی ابن الحسین نے کہا کہ یزید کیا اجازت ہے کہ اس لکڑیوں کے ڈھیر پر آ کر کچھ کہوں؟ کس پہ؟ کس پہ؟ لکڑیوں کے ڈھیر پر۔ تو کیا ممبر رسول کو لکڑیوں کا ڈھیر کہنا جائز ہے؟ امام سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ امام جائز کر رہے ہیں کہ ناجائز کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جو امام کرتے ہیں وہی تو جائز ہوتا ہے، جو امام کرے وہی تو شریعت ہے، وہی تو دین ہے۔ یہی تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد آل رسول جو کر رہے ہیں وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ امام کے عمل پر سوال نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ کے کلام پر سوال نہیں ہے، جیسے رسول کے کلام پر سوال نہیں ہے، ایسے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ مولا نے کیسے کہہ دیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، طلال صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا تو طلال صاحب تحقیق کریں کہ اس میں راز کیا ہے، اور مولا سے دعا کریں، امام زمانہ سے دعا کریں کہ سرکار مجھے اس کی معرفت عطا فرمائے، نہ کہ
میں سوال کروں مولا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولا ایسا کیسے کر دیں گے؟ مولا جو کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی حقیقت ہے۔ سوال کر لیں ممبر رسول کی توہین، کیا اجازت ہے میں تیری لکڑیوں کے اس ڈھیر پر آ کر کچھ کہوں؟ سرکار صادق آل محمد غیث کے عالم میں سوال کرنے والے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں سنو، یہ ممبر بنا ہے ہم محمد اور آل محمد کے ذکر فضائل اور مسائل کے لیے۔ کلیہ دے رہے ہیں، ستا حیات کلیہ دے دیا، تا قیام قیامت معصوم نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا، ایک SOP دے دیا آپ کو کہ اس ممبر کی JDs کیا ہے، اس ممبر کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، یہاں پر آ کر کیا بات کی جائے گی، لائے عمل دے دیا قیامت تک کے لیے۔ یہ ممبر بنا ہے ہم محمد اور آل محمد کے ذکر فضائل اور مسائل کے لیے۔ اگر اس سے سیاست یا کچھ اور ہوتے ہوئے دیکھ لو تو جان لینا کہ یہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ اگر اس سے سیاست یا کچھ اور ہوتے ہوئے دیکھو تو جان لینا کہ یہ ممبر نہیں ہے بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ یہاں سے صرف آل محمد کے فضائل بیان کی جائیں گے۔ اگر غیر کا تذکرہ ہوگا تو صرف مذمت میں ہی ہوگا، جیسے قرآن میں ابو لہب اور ابو جہل کی شان میں آیتیں نازل نہیں ہو سکتی نا، ایسے ہی ممبر سے آل محمد کے دشمنوں کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اور اگر کسی کو اس ممبر سے شوق ہے کہ آل محمد کے غیروں کے فضائل بیان کیے جائیں تو پہلے آل محمد کے غیر کے فضائل میں قرآن سے آیت نکال کے لے آئے، ہم فضائل پڑھنا شروع کر دیں گے، کھلی آئے، بات ہی ختم، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ قرآن میں جس کے فضائل ہیں ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں، اور جس کے فضائل نہیں ہیں اس کے فضائل نہیں پڑھتے۔ تو یہ آسان سی بات ہے۔ ہم یہاں سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہاں سے حدیث پڑھتے ہیں، تو جس حدیث میں اگر قرآن میں فضائل ہے تو فضائل پڑھ جائیں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں پڑھی جائیں گے، اور نہیں پڑھنی چاہیے۔ پڑھنے والے سے سوال کریں کہ تم آل محمد کے دشمن کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ آل محمد کے دشمن کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ یہ کون سا ایجنڈا ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ اپنے سے بھی محبت رکھی جائے، قاتل سے بھی محبت رکھی جائے اور مقتول سے بھی محبت رکھی جائے؟ یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، غیر جانبدار ہونا پڑے گا، ایک طرف ہونا پڑے گا، جانبدار ہونا پڑے گا۔ حق اور باطل کے درمیان جب فیصلہ کرنا ہوگا تو ایک طرف ہونا پڑے گا، فیصلہ کرنے کے لیے بھی ایک طرف ہونا پڑتا ہے، حق کی طرف ہونا پڑتا ہے۔ اب اگر حق حسین کے راستے پر نظر آ رہا ہے تو حسین کے فضائل پڑھیے، اور اگر یزید کے راستے پر نظر آ رہا ہے تو یزید کے راستے پر پڑھیے۔ حسین کے فضائل پڑھیں گے تو اللہ آپ کا حشر حسین کے ساتھ کرے گا، یزید کے فضائل پڑھیں گے تو یزید کے ساتھ کرے گا۔ اسی طرح جناب سیدہ کے فضائل پڑھیں گے تو جناب سیدہ کے زیر سایہ میدان محشر میں محشور کیے جائیں گے، اور ان کے قاتل اور دشمن سے محبت کا اظہار کریں گے تو پھر اسی کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا مجلسوں کا موضوع صرف آل محمد ہے، ہستیاں ہیں، یہی ہستیاں۔ کربلا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک فقرہ عرض کیا تھا کہ حسین کے کمال اختیار کی منزل کا نام ہے، اور صرف حسین کی کمال اختیار نہیں ہے، کربلا حسین کا کمال اختیار ہے، جہاں پر حسین نے اپنے اختیار کو ختم کیا اور کمال کی منزل پر آ کر تمام اختیارات جس کے سپرد کیے۔ اس ہستی کا نام ہے زینب کبریٰ، اس ہستی کا نام ہے، وہ ہے علی کی بڑی بیٹی، وہ علی کی بڑی بیٹی ہے، وہ زینب کبریٰ ہے۔ وہ ہے کہ اختیار کی اس منزل پر ہے، اس منزل پر ہے اختیار کی، کہ راوی نے لکھا کہ جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور کوفے پہنچا تو کوفے کے بازار میں اتنا شور تھا
اتنا شور تھا، بچے بوڑھے مرد عورت جوان سب جمع تھے بازار میں، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، تاشے بجائے جا رہے تھے، فتح کے نقارے بج رہے تھے۔ میں نے ایسے عالم میں دیکھا کہ نیزوں پر سر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، نیزوں پر سر آ رہے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کسی سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، یہ مسلمانوں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، یہ ہماری قسمت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ راوی کہتے ہیں میں سوال کیا کیا مطلب؟ کہ دیکھو یہ نیزے پر نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کے بیٹے کا سر ہے، اور یہ مسلمان ہے جو نیزے پر سر اٹھا کر رہا ہے، کیا یہ قیامت نہیں ہے؟ کیا یہ قیامت نہیں ہے؟ میں دیکھنے لگا کہ ایسے میں سرائے شہداء آنا شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک سر آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا حسین کا سر آیا، عباس کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، اور محمد کے سر آئے، قاسم کا سر آیا، حبیب کا سر آیا، مسلم بن وسجہ کا سر آیا، جون کا سر آیا، یہ سارے سرائے شہداء ختم ہوئے۔ تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک اونٹ آیا، اس اونٹ پر بن کجاوے کا اونٹ ہے، بغیر پالان کا اونٹ ہے، اس اونٹ پر ایک نحیف اور لاغر قیدی بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور اس کی ٹانگیں، اس کے دونوں پاؤں اونٹ کی اگلی ٹانگوں سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے دونوں پیر اونٹ کے اگلی ٹانگوں سے باندھے ہوئے ہیں، اور ان سے مسلسل خون رس رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جسم پر اس کو زنجیروں کا لنگر ڈالا ہوا ہے، اور اس عالم میں اس کی گردن سے ایک رسی نکل رہی ہے جو اونٹ کی گردن سے بندھی ہوئی ہے۔ جب اونٹ گردن کو گھماتا ہے تو اس اونٹ کے گردن گھومنے کے ساتھ ساتھ اس قیدی کا جھکاؤ بھی دوسری جانب ہو جاتا ہے۔ اس کے گلے میں جو توق ہے اس میں کانٹے نکلے ہوئے ہیں، خاردار وہ توق، جب وہ جھکتا ہے تو وہ خار اس کی گردن میں جا کر پیوست ہو جاتے ہیں، کبھی گردن سے خون جاری ہوتا ہے، کبھی ہتھکڑیوں کے حلقوں سے خون جاری ہوتا ہے۔ اس عالم میں وہ قیدی اس اونٹ پر سوار ہے۔ اونٹ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک اور اونٹ آیا، اس اونٹ پر دو بیویاں سوار تھیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب و ام کلثوم کی سواری ہے، یہ علی کی بیٹیوں کی سواری ہے، یہ جو بیویاں تم دیکھ رہے ہو کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، جنہوں نے بالوں سے اپنا پردہ بنایا ہوا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایسے میں ایک اور اونٹ آیا، اس پر میں نے دیکھا کہ ایک اور بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ بھی پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بھی پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور اس بیوی نے بھی اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مادر علی اکبر ام لیلہ کی سواری ہے، یہ مادر علی اکبر ہے، یہ ام لیلہ ہے۔ ایک اور اونٹ آیا، میں نے دیکھا کہ اس پر ایک چھوٹی سی بچی سوار ہے، سینے کے بل اس بچی کو اونٹ کی کمر پہ باندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اونٹ کے اگلے پیروں کے ساتھ کھینچ کر بندھے ہوئے
ہوئے ہیں، اس کے قدموں کو اونٹ کے پچھلے پیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کا سینہ اونٹ کے کوہان سے بندھا ہوا ہے، ایسے عالم میں کہ جب اونٹ چلتا ہے تو اونٹ کے چلنے سے بچی کا سینہ چھلتا ہے، جگہ جگہ بچی کا جسم مطہر زخمی ہے، اونٹ کے چلنے سے زخمی ہے، جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے، خون رس رہا ہے، بچی کی زبان شدت پیاس سے ایٹھی ہوئی ہے۔ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ کوفے کی عورتیں ہنس رہی ہیں، تالیاں بجا رہی ہیں کہ ایسے عالم میں کوفے کی عورتوں نے جب بچوں کو دیکھا، وہ اونٹ دیکھے کہ جن اونٹوں پر سوار عورتوں کی گود میں بچے تھے، ان کو دیکھ کر کوفے کی عورتوں نے خرمے پھینکنا شروع کیے، روٹی کے ٹکڑے پھینکنا شروع کیے۔ تو وہ جو پہلے اونٹ پر علی کی بیٹی سوار تھی ایک مرتبہ کہنے لگی، اے کوفے کی عورتوں، ہم پر صدقے کے خرمے نہ پھینکو، ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ نہ پھینکو۔ اور ایک مرتبہ پلٹ کر بچوں کو مخاطب ہو کر کہا، خبردار، یہ صدقہ اپنے ہاتھ میں نہ لینا، یہ صدقہ اپنے ہاتھ میں نہ لینا۔ جیسے ہی اس بی بی نے یہ کہا، جو آس پاس کسی بچے پر صدقے کے خرمے گر بھی گئے تھے، بچوں نے کوہنیوں سے وہ صدقے کے خرمے اپنے اوپر سے گرا دیے۔ اللہ اکبر، شور ہے، ایک شور ہے کوفے کے بازار میں، ہر طرف مجمع ہے، لوگ ازدحام ہنس رہا ہے، تماشائی تماشا بنا رہے ہیں۔ ایسے میں اس بی بی کی آواز گونجی، خاموش۔ اس بی بی کی زبان سے اس لفظ کا جاری ہونا تھا کہ کوفے کے بازار میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا کہ جیسے یہاں کوئی زیرو رہتا ہی نہ ہو۔ اوپر کسی سانسیں اوپر رہ گئی، حلق میں لوگوں کے سانسیں اٹک کر رہ گئیں، زبان گنگ ہو گئی، یہاں تک کہ اونٹوں کی گلوں کی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں۔ ایسا اختیار علی کی بیٹی کا کہ ایک مرتبہ کہا، اے کوفے والوں، تم سے بدتر کوئی قوم نہیں ہو سکتی، اے کوفے والوں وائے ہو تم پر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، تمہاری قسمت میں ساری زندگی آہیں اور آنسو رہیں گے، تمہاری آنکھیں کبھی خشک نہ ہوں گی، تم ہمیشہ روتے رہو گے، تم ہمیشہ حزن و ملال میں رہو گے۔ جب بی بی نے مصائب بیان کرنا شروع کیے اور بتانا شروع کیا کہ کربلا میں کیسے حسین قتل ہوئے، کیسے علی اکبر کو مارا گیا، کیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، کیسے شہدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کوفے میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو رو رہا ہو، کہ ایسے میں علی کی بیٹی نے کہا، وائے ہو تم پر کوفے والوں، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں، تمہاری عورتیں ہم پر نالا کرتی ہیں، تم اپنی قسمت کا ماتم کرو۔ اے کوفے والوں، کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا تھا، آخری جملے مسائل کے سن لیجیے۔ بہت گریہ کیا آپ نے، بہت گریہ کیا آپ نے، کوفے کے بازار کا منظر ہے نا۔ آخری جملہ سن لیجیے۔ قافلہ رہا ہو کر مدینے آ گیا، کسی نے سوال کیا، مولا میں نے سنا ہے کہ جب کربلا میں عاشور کے روز چادریں لوٹی جا رہی تھیں، تو ساری شہدانیاں تو سفید چادروں میں تھیں، لیکن ایک بیوی تھی جس کے سر پہ لال چادر تھی، اس کے سر پہ سرخ چادر تھی۔ کیا اس وقت میں سرخ چادر کا کیا موضوع ہے؟ مولا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت میں کون بھی سرخ چادر پہن کر کربلا کے میدان میں آئی ہوئی تھی۔ کہا خبردار، یہ کوئی سرخ چادر اوڑھ کر نہیں آئی تھی، یہ میری پھوپھی زینب کبریٰ تھی۔ جب علی اکبر کی لاش آئی، جب علی اکبر کی لاش آئی تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا، وہ سفید چادر
چادر جو زینب نے اوڑھی ہوئی تھی وہ علی اکبر کے خون سے لال ہو گئی، وہ علی اکبر کے خون سے لال ہو گئی۔ اور اسی عالم میں میری پھوپھی میدان محشر میں آئیں گی کہ سر پر تمام بال علی اکبر کے خون سے سرخ ہوں گے، چہرے پر علی اکبر کا خون ہوگا، اور پروردگار سے سوال کریں گی بارے میں نے 18 برس حسین کے بیٹے کو پالا، جیسے ماں نے حسین پالا تھا، میں نے ایسے حسین کا لال پالا، امت نے اسے قتل کر دیا، ماتم حسین۔